السلام علیکم ایوری ون. آج ہم نے جیسے کہ آپ لوگوں کو کافی دنوں سے ہم بتا رہے تھے کہ ہم ڈاکٹر نعیم آفتاب کے ساتھ ایک لائیو سیشن کریں گے اور یہ ہمارے ایموشنز, ہمارے بیہیویئرز, ہمارے ایٹیٹیوڈز اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سارے ایشوز کو اور معاملات کو اور کس طرح ہمیں بیہیو کرنا چاہیے مختلف سچویشنز میں, اس کے بارے میں ڈاکٹر نعیم آفتاب سے ڈسکس کریں گے. تو ڈاکٹر نعیم آفتاب جو ہے وہ ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہے اور یہ ابھی اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے ہمیں تھوڑا سا. سر آپ پلیز اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے ویورز کو. Thank you for inviting me on this, Marham. And I'm Naeem Aftab. I'm a board certified psychiatrist in neurology and psychiatry from USA. Today we will talk about different conditions, how we can live happy and a good life. What kind of things we have to do, or what kind of things we should not do, things like that. So let me tell you a little bit about what is a psychiatrist. People usually ask this question کہ psychiatrist میں psychologist میں کیا فرق ہوتا ہے. Psychiatrists are usually MBBS doctors first. پہلے کسی میڈیکل کالج میں جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, MBBS کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ psychiatry میں ٹریننگ لیتے ہیں. On the other hand, psychologists, they do their MSc in psychology from a university. They don't go to a medical college and they don't deal with the medical problems like diabetes or blood pressure and those things. And psychologists also do their PhD and they are known as doctors. And the psychiatrists are MBBS doctors plus they have psychiatry residency. And they deal with psychiatric problems. So what kind of psychiatric problems common are there? Mostly depression, anxiety, psychosis, sleep problems, sexual problems. Then there is compulsive behavioral problems and anger and explosive behavioral problems. So there are so many. There are about 65 problems. So and the main thing is that people usually come to us. I'm an assistant professor in law, medical and dental college, and I am a consultant in Gurki Hospital. So different people come to me, or they usually come with symptoms. What are the common symptoms? کہ جی میرے سر میں درد ہو رہی ہے, مجھے پٹھوں میں درد ہو رہا ہے, یا میرا دل دھڑک رہا ہے, ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم, کون سا پرابلم ہو رہا ہے, ان کا ڈائگنوسس کیا ہے. بلکہ ویورز ہم ابھی آپ کو بتائیں گے اور آپ نے اس کے اندر ہمارے ساتھ انگیج کرنا ہے. اور جو اس لائیو سیشن کے اندر ڈفرینٹ سیشنز ہوں گے جس کے اندر ہم آپ کو یہاں پر لائیو کنسلٹیشن دے رہے ہوں گے آپ کے پرابلمس کے لیے, ایشوز کے لیے. تو سب سے پہلے ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں ہمارے تھنکنگ ایررز. ہم کچھ چیزوں کو غلط طریقے سے پرسیو کرتے ہیں, انہیں غلط طریقے سے ان کے بارے میں سوچتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے بیہیویئرز اور ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے نا 10 تھنکنگ ایررز کے بارے میں ہم سب لوگوں کو بتائیں گے. اور آپ لوگوں نے ادھر کمنٹس سیکشن کے اندر شیئر کرنا ہے کہ آپ کون سے تھنکنگ ایرر کو جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں زیادہ کر رہے ہیں. تو پھر اس سیشن کے بعد ڈاکٹر نعیم آفتاب جو ہیں وہ آپ کو آپ کے کمنٹ کے نیچے جو ہے وہ پراپرلی گائیڈ کریں گے. تو جی ڈاکٹر صاحب, واٹس دا فرسٹ تھنکنگ ایرر؟ Thinking error is most common is catastrophizing, یعنی جسے کہتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا, چھوٹی سی بات کو بہت بڑا کر دینا. اور مثال کے طور پہ کوئی ایگزامپل؟ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز, کوئی سمٹم ہو رہا ہے آپ کو یہاں پہ کسی طرح ہو, مجھے لگتا ہے مجھے کینسر ہو گیا ہے, میں مرنے والا ہوں, اور آپ اس کو بہت بڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا آپ نے کوئی چھوٹی سی چیز آپ کے گھر میں پیرنٹس میں یا آپس میں ریلیشن شپ میں بڑی پرابلم آتی ہے کہ لوگ لڑتے بہت زیادہ ہیں, کہ چھوٹی سی چیز کے اوپر لڑتے ہیں اور بہت بڑی وہ چیز بن جاتی ہے. اسے کہتے ہیں کیٹاسٹروفائزنگ, اسے بھی کیٹاسٹروفائز کرنا کہتے ہیں. اس کے پھر یہ کہ میں آپ کو بات بتاؤں گا, جس کیٹاسٹروفائزنگ میں پینک اٹیکس ہونا شروع ہو جائے. بالکل ایک اور نتھنگ تھنکنگ ہے, جس میں یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میرے 99 سے کم نمبر آ گئے تو میں نالائق ہوں, میں فیلئر ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. اسے کہتے ہیں ہیرو اور زیرو. آج I'm a hero, I got 100, if I got 98 I'm 0. اس میں بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. پھر ہے کہ مینٹل فلٹر, ہر چیز میں سے آپ نے ہر چیز کو آپ سلیکٹ
ایک پازیٹیو دیکھتے ہیں چیز, اس میں سے آپ نیگیٹو نکال لیتے ہیں اور پھر آپ اس پہ لیبل لگا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے, اور وہ بھی ایک ویسے کہتے ہیں مینٹل فلٹر. پھر جمپنگ ٹو کنکلوژنس, کہ ہم بہت زیادہ ایک دم کسی چیز پہ ہم جمپ کر جاتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں, وہ یہ تھا, آپ نے کوئی چیز دیکھی کہ کوئی آپ کا ہسبینڈ ذرا لیٹ آیا, وہ ضرور یہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, اس طرح کی چیز ہے. تو وہ یہ تو بڑے مطلب ساری تو ابھی تک آپ نے جو چاروں ایررز بتائے ہیں یہ بڑے کامن ہیں ہماری سوسائٹی میں, بالکل, اور لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایموشنل ریزننگ, کہ جو ایموشنل ریزننگ ہوتی ہے کہ اگر آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں یا کوئی ایسا فیل کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایموشن کو آپ سچ مان لیتے ہیں. یہ جو فیلنگز ہیں یہ کوئی وہ نہیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں ڈاؤن فیل کر رہا ہوں, میں تو ہوں ہی ڈپریسڈ, مجھے تو ماری جانا چاہیے. تو فیلنگس کے لحاظ کو آپ اس کو نہیں کر سکتے, یہ ایموشنل ریزننگ جسے کہتے ہیں. پھر لیبلنگ, یہ بہت کامن ہے کہ ہم لیبل بہت لگاتے ہیں کہ جی میں تو شی از این ایڈیٹ, آئی ایم این ایڈیٹ, آئی ایم اگلی. دیز آر آل ججمنٹس اور لیبلنگ سیلف ہرٹ کی طرف چلا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ لیبلس نہ لگائیں. ہم بہت جلد بازی میں لیبل لگاتے ہیں اپنے اوپر اور دوسروں پہ. یہ بھی ایک تھنکنگ ایرر ہے. اور ڈسکوالیفائنگ دا پازیٹیوس, جو میں نے تھوڑا سا ذکر کیا پہلے, کہ ہم کسی چیز میں ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے, مجھے بس اس کی برائیاں ہی آپ کو نظر آ رہی ہیں, پازیٹیو چیزیں نہیں اس کی دیکھتے, اور وہ آپ کو انسان برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہر انسان میں اسٹرینگس اور ویکنیسز ہوتی ہیں, جو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے لیے وہ اس کی ویکنیس ہو, کسی کے لیے وہ پازیٹیو چیز ہو. تو یہ ایک تھنکنگ ایرر ہے. اور اوور جنرلائزیشن, کہ اگر کسی نے آپ کو کچھ کہا اور اس بندے نے اورنج شرٹ پہنی ہوئی تھی, تو اب جتنے بھی لوگ اورنج شرٹ پہنتے ہیں وہ سب برے ہیں. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے, اس ڈاکٹر نے آپ کو کوئی زیادہ اوور چارج کر لیا یا آپ کو غلط دوائی دے دی, تو آپ نے کہہ دیا کہ سارے ڈاکٹر برے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہے ایک چیز. پھر میگنیفیکیشن اور منیمائزیشن ہے کہ ہم کسی چیز کو بہت بڑا کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی کسی چیز کو بہت چھوٹا کر دیتے ہیں. اب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی تم تو امتحان میں نہیں پاس ہو سکو گے کبھی بھی, تو بیسیکلی آپ اس کو منیمائز کر رہے ہیں, اس لڑکی کی یا اس اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ کو, اور آپ جو ایگزام ہے اس کو بہت میکسیمائز کر رہے ہیں. تو وہ پھر بندہ ڈر جاتا ہے کہ میں تو ایگزام میں پاس ہی نہیں ہو سکتا. یہ تو میں آپ کو صرف تھوڑا بتا رہا ہوں کہ یہ جو تھنکنگ ایررز جو کامن آ جاتے ہیں. اور پھر پرسنلائزیشن ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی چیز بندہ کچھ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ نے کوئی اینک نہیں اچھی پہنی ہوئی, اور آپ اس کو پرسنلائز کر دیں, بس میری اینک نہیں ٹھیک ہے, میں ہوں ہی برا, مجھے بس سب کچھ ہی میرا برا ہے, میری ساری زندگی ختم ہو جائے گی, جب میں بہت ہی برا انسان ہوں. دیٹ از ٹو مچ پرسنلائزیشن. تو یہ کچھ اس طرح کے کامن جو ایررز ہیں, اس پہ میں نے دیکھتا ہے کافی زیادہ آ جاتے ہیں. کہ جس طرح میرے پاس ایک آئیں, ان کو ایک میں نے دیکھا ایک پیشنٹ, تو وہ یہ تھا کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کرتا تھا, پینک اٹیکس ہوتے تھے, کیونکہ وہ یہ کہ اس میں تھنکنگ ایرر یہ تھا کہ وہ اپنے ایک سینیریوز بناتا تھا. سینیریوز میں ہے کہ میں یہ ہو جائے گا, میں ایگزام میں فیل ہو جاؤں گا, پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ مجھے جاب نہیں ملے گی تو میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا, مجھے کوئی مار دے گا, اور پھر اس میں بلیو کرنا شروع ہو جاتا تھا. اور پھر یہ کہ اس کو اتنا انزائٹی اس کی بڑھ جاتی تھی کہ وہ پینک اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے تھے, جو اس کا دل دھڑک رہا ہے, ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں, اور اس کو بہت گھبرا گیا کہ بالکل جیسے کہ ہارٹ اٹیک ہونے لگا کہ میں مرنے والا ہوں. بالکل اس طرح کی چیزیں. سر ابھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا لائیو سیشن ہے, تو ساتھ ساتھ ہمیں جو کچھ کویشچنز آئے ہوئے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی ریکویسٹ آئی ہے کہ ہمیں اپنی آواز تھوڑی سی اونچی رکھنی ہوگی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک ہم سے سوال پوچھا ہے محسن نے, انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ کیا میڈیکیشن ہیلپ کر سکتی ہے انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے, اور دوسرا کہ اوور تھنکنگ کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں. جی ہاں, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ اوور تھنکنگ یا انزائٹی, جیسے جنرلائز انزائٹی مختلف طرح کی ہوتی ہے, اور اس میں سے ایک انزائٹی اس کی جنرلائز انزائٹی کہتے ہیں, ایکسیسو انکنٹرولبل تھنکنگ, کہ آپ کی اتنی تھنکنگ ہے, آپ سوچ ہی جا رہے ہیں, آپ ریسنگ تھاٹس ہیں کہ آپ اوور تھنک کر رہے ہیں, اور جسے کہتے ہیں یور تھنکنگ از ناٹ آؤٹ آف کنٹرول. تو اس میں آپ یو آلسو فیل کہ آپ کو ٹائرڈ مسلز ہیں, فٹیگڈ ہیں, یو آر آن دا ایج آل دا ٹائم,
تو یس اس میں نمبر 1 میڈیسن آ جاتی ہیں, SSRIs ہیں لوگ لے لیتے ہیں, جس طرح سرٹلین ہے, پیروکسیڈین ہے, فلوآکسیٹین ہے, اور کچھ اس طرح سے میڈیسنز ہیں جو ٹرائی سائکلکس ہوتی تھیں پہلے, لیکن ان کی سائڈ ایفیکٹس کی وجہ سے اب نہیں لیتے, ڈرائنس آف ماؤتھ, بلرنگ آف ویژن اور کانسٹیپیشن کی وجہ سے, لیکن یہ دوائی آپ لے سکتے ہیں. اور ساتھ ان کے کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی ہوتی ہے, وہ بھی آپ ساتھ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سر. اچھا, جو اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ موڈ سوئنگس کے لیے بتائیے کہ حد سے زیادہ جس پرسن کے لیے ہو کنٹرول کیسے کریں, یا کبھی مینک ہو جائے اور ہر آدمی کو کرٹیسائز کرنا کیسے کنٹرول کریں فیملی ممبرز جو ہیں. ہاں, یہ موڈ سوئنگز جو ہے بڑا ایک جنرل ٹرم ہے. موڈ سوئنگز کو اگر کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی ڈبل پرسنالٹی ہے, موڈ سوئنگز ہیں, اب یہ پتہ کرنا پڑتا ہے کہ کیوں موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, کہ کیا اس کا غصے میں آ رہا ہے یا ڈپریشن میں جا رہا ہے, یا اس کو کبھی ٹریگر ہو کیا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو غصہ چڑھا رہا ہو جس کی وجہ سے وہ بندہ اپنے موڈ شو کر رہا ہے. لیکن یہ کہ پہلے ایویلویشن کروا لیں کہ کیا, یا کبھی جس طرح بہت فیمیلز میں آتا ہے کہ پری مینسٹرل ڈسفوریا جسے کہتے ہیں, مینسٹرل سائیکل سے پہلے ان کے موڈی ہو جاتی ہیں, ڈسفوریا ہو جاتا ہے, یا سیزنل بھی ہوتا ہے, سیزن میں آ کے کچھ لوگوں میں سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کے کچھ ایسے ٹیمپریچرز ہوتے ہیں, اسپرنگ ہو گیا یا جب ڈارک آٹم ہو گئی جس میں لوگوں کو موڈ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو پہلے یہ کہ معلوم کرنا پڑے گا کس قسم کا موڈ سوئنگ ہے, کاز ضروری ہے, اس سے پہلے دوائی لینا it's not a good idea to take medicine without knowing the cause, but is the severity of the mood swing. بلکہ تھوڑی دیر پہلے جب اس لائیو سیشن کو پریپیئر کرنے کے لیے میں اور ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو تب بھی یہی بات تھی کہ کل ان کے پاس ایک پیشنٹ آئے اور ان کی کنڈیشن بڑی کرٹیکلی خراب ہو گئی تھی صرف اس وجہ سے کہ دے ٹوک میڈیسنز آن دیئر اون سائیکاٹرک ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے, تو وہ کبھی بھی نہیں لینی چاہیے. اچھا سر, اگلا سوال ایک میں بات ضرور آپ کو کہوں گا کہ بہت سے جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ خود جو آدمی ہیں وہ غصے میں ہے, یا وہ عورت بہت غصے میں, یا بہت اس کو کچھ پرابلم ہے, خود نہیں آنا چاہتی, تو پھر ان کے ریلیٹیو آ جاتے ہیں اور وہ سائیکاٹرسٹ سے آ کے دوائی کہتے ہیں جی ہمیں دوائی لکھتے ہیں. اب یہ تو انلیگل ہے ویسے باہر کے ملکوں میں, لیکن یہاں پہ کیونکہ پاکستان میں ابھی ایسے لاز نہیں ہیں کہ جو ان سائیکاٹرسٹ کو لیگل بیسس پہ لے آئیں, تو پھر یہ کہ سائیکاٹرسٹ دوائی لکھ دیتے ہیں, اور یہ کہ وہ پھر لیکن اس دوائی کے سائڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں وداؤٹ ایگزامننگ دا پیشنٹ, وداؤٹ ٹاکنگ ٹو دا پیشنٹ, وداؤٹ نوئنگ وٹ از دا ریئل پرابلم از, تو وہ اس کے دوائی کے ڈینجرس سائڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, تو ون ہیز ٹو بی کیئرفل. بالکل ٹھیک. اچھا سر, جو اگلا کوشچن ہے وہ ہمارے پاس ہے, وہ ہے ریلیٹڈ ٹو پینک اٹیکس, اور اس میں انہوں نے یہ کنڈیشن شیئر کی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے جس نے 2-3 سال جو ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹس لیے ہیں تو لیکن اب نہیں لے رہے, تو انہیں کیسے اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے, اور میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی کہ کیوں ہوتے ہیں پینک اٹیکس اور یہ کیسے پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پینک اٹیک 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں انکیوڈ اور ایک انکیوڈ. کیوڈ ہوتا ہے جس میں کوئی ٹریگر ہوتا ہے, اگر آپ نے کوئی دیکھا, آپ نے دیکھا اسنیک آ رہا ہے تو پینک اٹیک ہو جائے گا, تو یا یہ کہ آپ کس قسم کا فوبیا ہے, اگر کسی بندے کو ہائٹ فوبیا ہے, یا کسی کو کوئی کلوزڈ اسپیسز کا فوبیا ہے کہ وہ ایلیویٹر میں جا کر بہت گھبرا جاتا ہے, تو اس سے پھر پینک اٹیک ہو سکتا ہے. یا کوئی پرانا ٹریگر, پرانا کوئی ٹراما یاد آ گیا, جس طرح PTSD میں ہوتا ہے کہ وہ اسکول میں اس کو مار پڑتی تھی, تو جب بھی اسکول کے پاس جائیں تو پینک اٹیک ہوتا ہے. یا اس کے پیرنٹس بڑے ابیوسو تھے, تو وہ جب بھی کوئی اپنے پیرنٹل فگر دیکھتا ہے تو اس کو پینک اٹیک ہو جاتا ہے. وہ تو ہو گیا کیوڈ, یعنی کسی ٹریگر کے ساتھ جس میں سارے سمٹمز آ جاتے ہیں, فرام ہیڈ ٹو ٹو, بلرنگ آف ویژن ہوتی ہے, اور ڈرائنس آف ماؤتھ ہوتی ہے, انکریز ہارٹ ریٹ ہوتا ہے, شیکی, جٹری, اور نازیا, وامٹنگ, فیل لائک یو آر ہیونگ ہارٹ اٹیک, چیسٹ پین بھی ہوتی ہے, نارملی فیلنگ آئی ایم گوئنگ کریزی, میں مرنے لگا ہوں, میں پاگل ہو جاؤں گا. لوگ نارملی ایمبولینس میں اس کو بٹھا کے اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں, اور وہاں پہ سارا ECG وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے, سب لیب ورک ہوتا ہے, سب کچھ کلیئر ہوتا ہے. دیٹ از اے پینک اٹیک. دوسرا پینک اٹیک جو انکیوڈ ہوتا ہے, وداؤٹ اینی ریزن, آپ بیٹھے ہوئے ریلیکس ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں اور سڈنلی آپ کو پینک اٹیک ہو گیا. دیٹ از کالڈ پینک ڈس آرڈر. سو یو نیڈ so that is called panic disorder when you don't have any cause.
اس کے لیے پھر آپ کو میڈیسنس کی ضرورت پڑتی ہے. وہ پھر کوئی SSRIs سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز جنہیں کہتے ہیں, دے آر دا فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ, جس میں پیراکسیٹین, سرٹرلین, فلوآکسیٹین, دیز آر دا میڈیسنس, فرسٹ لائن میڈیسن ہوتی ہیں. ساتھ بینزوڈائزپینز بھی لیتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے, جسے کلونازیپام, ڈائزیپام اور ریبوٹرل کے نام پہ آتی ہے, تو وہ اوائڈ کر دیتی ہے پینک اٹیک اسی وقت. یا ایک اور ہے بڑی کامن ہے پریزولیم, وہ بھی پینک اٹیک کو ختم کر دیتی ہے اسی وقت. لیکن یہ کہ آپ نے کنٹینیوسلی نہیں وہ لینی, کیونکہ دیز میڈیسنز آر ایڈکٹیو. So usually you abort the medicine, abort the panic attack with the benzodiazepine, but you continue taking the SSRI. تو وہ پھر پینک اٹیکس آپ کو نہیں ہوتے. پلس یو ڈو دا کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی مطلب جو اس کا ریئل ٹریٹمنٹ ہے وہ تو بیہیویئرل تھراپی کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے. کیا دونوں ضروری ہیں. دونوں ضروری ہیں. کہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, جو اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ my baby is 1 month old. I am suffering from postnatal depression, although it's not constant but has severe mood swings. Kindly advise how to tackle it. Sure. So دو قسم کا ڈپریشن ہوتا ہے. ایک میٹرنٹی بلوز ہوتے ہیں جو نارملی کیونکہ ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں ایسٹروجن پروجسٹرون کی, جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. لیکن اگر بہت سیویرٹی کا ہو تو آپ ایویلویشن کروائیں, کیونکہ اس میں سیویئر ڈپریشن میں آپ کا بالکل سویئر ہو سکتا ہے. ایون کہ لوگ سوئسائڈ بھی اٹیمپٹ کر لیتے ہیں اور لوگ اپنے بچوں کو بھی مار لیتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. ہاں, یو ہیو ٹو گیٹ این ایویلویشن کہ آپ کی کتنا سیویرٹی ہے. آیا ڈو یو ہیو اینی سوئسائڈ اٹیمپٹس, آپ کے سوئسائڈ تھاٹس, کہ آپ کے کوئی خودکشی کے خیال تو نہیں آ رہے آپ کو, اس کے ساتھ اپنے بچے کو مارنے کا خیال تو نہیں آ رہا, یا آپ اتنے ڈسیبلڈ ہو گئے ہیں کہ آپ سے اٹھا نہیں جا رہا بیڈ سے, آپ روئی جا رہے ہیں اور آپ کا بس ٹوٹلی یو آر بالکل اس سے کچھ ہوا نہیں جا رہا. پھر آپ کو یو نیڈ ہیلپ, یو مے نیڈ ہاسپٹلائزیشن اور یو نیڈ میڈیسن. لیکن یہ ہے کہ یہ پراپرلی جو اپنے آپ پر اگر اپنی سمپٹمس شیئر کریں یا کیا ایشوز آپ کو آ رہے ہیں, تو وہ اگر آپ تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں تو ڈاکٹر صاحب آفٹر دا سیشن آپ کو گائڈ کر دیں گے. اچھا, تو اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ ہاؤ ٹو تھنک پازیٹیو. جی, ٹو تھنک پازیٹیو یہ کہ آپ پازیٹیو چیزیں سوچیں. دیر آر بکس اویلیبل, جو لوگ بکس پڑھتے ہیں یا اپنی نارملی جو بڑا کامنلی میں دیکھتا ہوں لوگوں کو یہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ, پیپل ڈونٹ لائک می اینڈ مائی فیوچر از ڈارک, وچ از ویری نیگیٹو. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کہیں کہ آئی ایم گڈ, پیپل لائک می اینڈ مائی فیوچر از برائٹ. کیونکہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے, دیز آر تھنکنگ, دس از اے تھاٹ, it is not a fact, it is not a reality. Thought is not a reality, it is just a thought. تو آپ پازیٹیو نیگیٹو تھاٹس کو آپ پازیٹیو تھاٹ سے ریپلیس کر سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک آپ کا مائنڈ ایک بالکل ایک ہے زمین کی طرح, جس میں اگر آپ پھول نہیں اگیں گے, اچھے والے بیج ڈالیں گے, روزز اگیں, باقی اچھے پھول اگیں, تو اس کی جگہ ویڈز اگنا شروع ہو جائیں گے, جڑی بوٹی اور اس طرح کے. یہ نیگیٹو تھاٹس بھی میں ایسے ہی ان کو کہتا ہوں کہ آپ ان کو نکال کے تو اس میں آپ اچھے پھول لگائیں. پازیٹیو تھنکنگ کہ آئی ایم گڈ, آئی ول بی سکسیزفل, اور دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ پازیٹیو تھاٹس لے کر آئیں اور پھر کو بار بار کریں, اپنے اوپر پازیٹیو کریں. آئی ایم اے گڈ پرسن, اور آئی ایم اے پازیٹیو پرسن, آئی ول بی سکسیزفل, تھنگز لائک دیٹ. لیکن اگر this negativity is due to some psychiatric problems like depression, people who are depressed, very depressed, they do have negative thoughts. تو اس کے لیے آپ کو کبھی کبھی میڈیسن بھی لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں آپ کو اگلا کوشچن بتاتی ہوں. اگلا کوشچن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر. مطلب ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر. آئی ایم اے ویری فرینڈلی پرسن بٹ پریشر نہیں ڈیل کر پاتی, چاہے ورک لوڈ ہو یا بچے کوئی شرارت کریں. تو وہ اینگر مینجمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اور باقی وہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا والیوم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اونچا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اینگر مینجمنٹ میں جو نارملی میں لوگوں سے کہتے ہیں اسرٹیونیس ٹریننگ یا اینگر اسرٹ کرنا, اریٹیبلٹی. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مائیں ہوتی ہیں گھر میں, بچے ہیں اور بچے آپ برن آؤٹ کر جاتے ہیں اتنے کہ بچوں میں شور ہے, پریشرز ہیں, اسکول چھوڑنا, کھانا پکانا, کہ آپ موڈ اریٹیبل ہو جاتا ہے.
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹوٹلی آپ پہ کنٹرول نہیں ہے تو یو کین یوز میڈیسن ایز اے شاک ابزاربر آلسو. آئی کال دیم شاک ابزاربرس. لائک جس طرح سے اسٹیلوپرام 10 ملی گرام لے لیں تو اس سے آپ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ آپ میں اتنا پھر آپ کو وہ آپ کو اسٹریس نہیں پڑتا, آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا. یہ اسٹریسرز ہیں نا, آپ جس طرح ایسے جس طرح آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں, روڈ پہ کھڈے آ رہے ہیں تو آپ کو کھڈے لگتے ہیں تو آپ کا شاک ابزاربر ٹھیک ہو تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا. اسی طرح سے دوائی بھی جو اسٹیلوپرام 10 ملی گرام اگر آپ لے لیں کسی ڈاکٹر کے مشورہ کر کے تو اس سے آپ کو اریٹیبلٹی موڈ کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اینگر مینجمنٹ میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اینگر کو ایکسپریس کرنا ہے. اینگر از اے پازیٹیو ایک ایسا ایموشن ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے تو آپ پیسو نہ رہیں, اس کو سہتے نہ رہیں, نہ آپ بہت اگریسو ہو جائیں کہ آپ اس کو مارنے بنانے پہ آ جائیں, بلکہ آپ اس کو کہیں کہ مجھے آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور اسرٹیونیس, اسے کہتے ہیں اسرٹیو ڈیلنگ اسرٹیولی, کہ آپ اپنے رائٹس کو آپ نے کس طرح سے اسرٹ کرنا ہے. کہ آپ اگر آپ کا کوئی ہیوملیٹ کر رہا ہے, کوئی آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. تو آپ نے اس کو صاف نو کہنا ہے اور پھر آپ کو کہنا ہے کہ آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہو, پلیز ڈونٹ ڈو اٹ اگین. لیکن آپ نہیں کہیں گے تو وہ کر ہی جائے گا اور آپ کو اور اینگر آئے گا. تو اس لیے اینگر میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نو کرنا, اسرٹ کرنا اپنے رائٹس کو. آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے, آپ نہ اپنے آپ کو ہرٹ کریں نہ دوسرے کو ہرٹ کریں, بلکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. جیسے ویسے میں آپ لوگوں کا رسپانس دیکھ کے بڑی خوش ہوں کہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور اپنی انپٹ دے رہے ہیں اس سیشن میں, تو تھینک یو فار بینگ ہیئر. اور اب اگلا کویشچن جو ہے وہ ہمارے پاس وہ میں نے بھی اس کے بارے میں کافی سنا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا زیادہ ٹینشن لینے سے جسم پھولنے لگ جاتا ہے اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور انٹرنلی ہارمونل سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اس کا نیچرلی کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسا ہوتا ہے, ایک میتھ ہے یا یہ دس از رائٹ؟ نو آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹینشن لینے سے تو نہیں, آپ کا وزن تو اگر بڑھتا ہے کھانا کھانے سے اور زیادہ اوور ایٹنگ کرنے سے کہ آپ کی کیلوریز زیادہ آپ لیں تو اس سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک ٹینشن لینے سے وزن بڑھتا ہے انلیس کہ آپ ٹینشن لے رہے ہوں. ٹینشن جی ہاں, ٹینشن کا یہ ایسے بڑھ سکتا ہے آپ کا وزن کہ اگر آپ ٹینشن لے رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ کس طرح سے میں نے اس ٹینشن کو ڈیل کرنا ہے. اور اس طرح کیونکہ ٹینشن کو یا اسٹریس کو ڈیل کرنے کے دو طریقے ہیں, ایک گڈ اور ایک بیڈ. میں نے آپ کو پہلے بتاتا ہوں بیڈ طریقہ. بیڈ ہے کھانا کھانا. کوئی لوگ کھانا کھاتے ہیں, اسموک کرتے ہیں, الکوہل پیتے ہیں, یا وہ چیزیں خریدنا شروع ہو جاتے ہیں, یا سیکشل بیہیویئر کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. یہ ایک ہے. اس سے کھانا کھانے سے یس یو کین گین ویٹ. کہ وہ جب بھی آتے تھے کیونکہ اورل ایکٹیویٹی ہے تو لوگ ایک لو لیول آف ریگریس کر جاتے ہیں اور کھانا کھانا شروع کر دیں گے اور ہر وقت کچھ چباتے رہیں گے, اور وہ کبھی برگر کھا رہے ہیں, کبھی پیزا کھا رہے ہیں. جب بھی اس کو غصہ چڑھتا تھا وہ چلی جاتی تھی برگر کنگ یا میکڈونلڈ میں اور اس نے 1500 کیلوریز کا برگر کھا لیا. تو وہ دیٹ از یو کین گین ویٹ بیکاز آپ کو ڈیل نہیں کرنا آ رہا ٹینشن کے ساتھ. لیکن گڈ ویز کیا ہیں کہ آپ ٹاک اباؤٹ یور ٹینشنس. آپ تھراپسٹ کو, سائیکالوجسٹ, جو آپ کے فرینڈ, بھائی بہن, سائیکائٹرسٹ جو بھی, اس سے آپ بات کریں, یا آپ واک پہ چلے جائیں, مووی دیکھ لیں کوئی, اور اپنے ڈسٹریکٹ کر لیں اپنے آپ کو ٹینشن سے. ٹینشن کو دیکھیں کہ آپ کو ٹینشن ہے کیا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا چیز آپ کو ٹینشن میں لے کر آ رہی ہے. تو اس طرح سے میں آپ کو اس کا یہی میں آپ کو کہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگلا جو کویشچن ہے ہمارے پاس وہ یہ کہ ہاؤ ٹو ٹیکل ود پروفیشنل انگزائٹی فار ڈاکٹرز, ایگزامز اینڈ باقی جو سارا پریشر ہوتا ہے, جو پروفیشنل انگزائٹی, جو پرفارمنس انگزائٹی. جی ہاں, اس میں یہ کہ آپ کو ایگزیکٹو لیول, ایگزیکٹو اسکلز ہونے چاہیے. ہمارا فرنٹل لوب ہے جو سارا کرتا ہے, جس میں تھنکنگ, پلاننگ, آرگنائزیشن آتی ہے. اگر آپ کا ایگزام آ رہا ہے دسمبر میں تو اگر آپ ابھی سے پریپریشن شروع کر دیں تھوڑی تھوڑی. اسی طرح سے یہ اگر آپ نے دسمبر میں جا کے 10 میل بھاگنا ہے تو آپ ایک دم تو نہیں جا کے بھاگ سکتے 5 دن پہلے. آپ کو آج 1 میل بھاگنا پڑے گا, پھر ایک ہفتے بعد 2 میل بھاگیں تو پھر آپ 10 میل 15 میل بھاگ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایگزام کی ہے کہ اگر آپ نے پریپریشن کرنی ہے تو آپ روز کا ایک پلان بنائیں
کہ میں نے 2 گھنٹے پڑھنا ہے, یہ اس طرح سے پڑھنا ہے, یہ میں نے ایگزام ہوگا, ایگزام ہے کیا, کس بارے میں ہے, اور اس کی آپ کو پراپر کیا کویسچنز ہوں گے, اس کے لیے کیا کیا اویلیبل ہیں, کورسز ہیں وہ لے لیں. پھر اگین وہی والی بات جو میں کہہ رہا تھا کیٹاسٹروفائزنگ کی, کہ آپ ایگزام کو جتنا بڑا ایگزام ہے اس سے زیادہ بڑا نہ بنا دیں, اس کو کیٹاسٹروفائز نہ کریں. یہ بہت کامن پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ایگزام اتنا سا ہے تو ہم اس کو بہت بڑا بنا دیں, تو وہ اتنا ڈر جاتے ہیں ہم کہ ہماری انزائٹی اوپر چلی جاتی ہے. آپ کو اگر پتا ہو کہ ایگزام کے اتنے سوال ہیں, اس میں یہ سوال کیا ہم نے, یہ جواب ہیں, تو پھر آپ اس کو یاد کر لیں تو آپ کا ایگزام پاس ہو جائے گا. تو ہم اگر اس کو بہت بڑا ہوا بنا دیں گے, بہت بڑا ایک جن بنا دیں گے, تو ہم اس سے ڈر جائیں گے اور ہمیں پینک اٹیک شروع ہو جائیں گے. لیکن وہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک جیسے سپوز آپ سے ایک لمیٹڈ ٹائم تھا, اس میں آپ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا. بالکل. اب بالکل اینڈ کا ٹائم رہ جاتا ہے, اور اس میں پھر لوگ آ کے ایک دم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں نا, کیونکہ اب اتنی تھوڑی دیر میں وہ سب کور نہیں کر سکتے ہوتے, یا ریزلٹ جو ہے جیسا انہیں چاہیے ویسا نہیں آ سکتا ہوتا. تو اس سچویشن میں اپنے سینسز کو کام ڈاؤن رکھنا اور اتنا کر لینا, آپٹیمل سچویشن کی طرف جانا, وہ تب آپ تبھی جا سکتے ہیں جب آپ اس کو کیٹاسٹروفائز نہ کر دیں, ہے نا. بالکل بالکل. جہاں اس کو میں یہ کہ آپ اس میں تھوڑا سا اس کو بہت کیٹاسٹروفائز جو نہ کریں, اس کو تو چھوٹا کریں, بھائی ٹھیک ہے میں نے پوری کوشش کر لی, دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, اب کوئی میں مر تو نہیں جاؤں گا, ایگزام ہی ہے نا, یہ کیا ہے, کوئی موت کا لیٹر تو نہیں آ گیا, اور اس طرح سے کہہ دیں. یا بہت زیادہ سے زیادہ اگر بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا کہ آپ بالکل پریشان ہیں, تو کوئی دوائی لے لیں آپ, جس طرح الپریزولیم ہے 0.5 ملی گرام کی ہاف ٹیبلٹ, تھوڑی سی ڈوز لے لیں. اور یا بریدنگ ہے, تھوڑا سا آپ ڈیپ بریدنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اس میں آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ آپ آرام سے لیٹ کر لمبا سانس لیں, ریلیکس کریں, تاکہ وہ ایگزام کا ہوا جو ہے وہ ذرا کم ہو جائے اس کے اندر. بالکل ٹھیک. اور یہ بھی ورڈ یوز کرتے ہیں, اور کیا واٹ از اسٹوپڈ ایگزام. اسٹوپڈ کا ورڈ سے آپ نے لیبل لگا دیا اس کے اوپر اسٹوپڈ کا, جس سے وہ ایگزام کی جو انٹینسٹی ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آگے جو ہمارے پاس ایک سمٹم سے ریلیٹڈ کوشچن ہے, اس میں یہ کہ ہیڈ, فیس, جو اینڈ پریشر بیہائنڈ ایئرز از این اینگزائٹی سمٹم. کہ اگر سر پہ ہیڈ, فیس, جو اینڈ پریشر بیہائنڈ ایئرز. Yeah, that can be a tension headache also, or something like that. It could be anxiety, part of anxiety. People do feel کہ جو ان کے پریشر فیل کر رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ تب ہوتا ہے کہ if I do work that require focusing like driving, watching TV or working on laptop for more than 20 minutes. ٹھیک ہے, اس میں چیک کروا لیں آئی سائٹ اپنی. اچھا. آئی سائٹ کی اگر ویک ہو, مسل پہ اسٹرین پڑ رہا ہے, آئی کے اندر کوئی مسل ہیں فوکسنگ والے, تو کبھی کبھی اگر آپ وہ ویک ہوں, آپ کو آئی گلاسز کی ضرورت ہے. یہ کافی کامن ہوتا ہے, لوگ پیپل کم ود ہیڈ ایک, کہ جی میں جب بھی کوئی کرتا ہوں تو مجھے ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہے, تو آپ آئی سائٹ چیک کروا لیں. اگر وہ نہیں, وہ ٹھیک ہے, تو پھر ہم وی ول گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد سر اگلا کوشچن یہ ہے کہ اٹس بین 3 years my father passed away. Yet when I go through something good, I have a lot of stress, pain and stretch over my neck, shoulders, upper back and the pain is severe. Anything can make it better? نہیں, یہ کہ ہمیں ہمارے گریف تھراپی نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ usually when there's a death happens, because if you have had a very close relationship with your father, تو وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, وہ آپ ان کو بھولتے نہیں ہیں, آپ یاد رکھتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ you can go into therapy اور you can like talk about it, past memories کے بارے میں, اور ان کے بارے میں آپ کو اس طرح سے ان کی اینیورسری ہوتی ہے تو آپ کو ایک چھوٹی موٹی پارٹی کر سکتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلا دیں, you will feel better. لیکن یہ اگر آپ کا بہت ڈپریشن زیادہ سیویئر ہو گیا, so then you can also take medicine also, but depending upon the severity, therapy لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, گریف تھراپی از اے گڈ آئیڈیا, کہ مطلب آپ کو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ زندگی میں اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ اس جو لاس سے, اس تکلیف سے نکلنے کے لیے کوئی چیز کر سکیں. بالکل. تو اس کے بعد جو ہے ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہی اگلا دوبارہ بھی جو ہے وہ اینگر سے ریلیٹڈ ہے. پھر ہے کہ ایک جو ہے ڈاکٹر سارا ضیاء, وہ کہہ رہی ہیں کہ ویری انفارمیٹیو سیشن سر. اب انہوں نے یہ پوچھا کہ ہاؤ ہیلپ فل از کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. یوزلی
after how many sessions should a patient be recognized for need of medicine? And also please put some light on non-compliant patient, that is people who take up and stop antidepressants themselves. उसमें कि डॉक्टर्स के पास जब कोई साइकियाट्रिस्ट के पास अगर कोई आता है पेशेंट तो हमें उसको बताते हैं कि आपको ये कंडीशन है और आपने इतनी देर के लिए ये मेडिसिन लेनी है. कुछ मेडिसिन, क्योंकि सम मेडिसिन आर फॉर लाइफ एंड सम वी स्टार्ट, लेट्स सी नया पेशेंट आया, उसको डिप्रेशन हुआ, आपने कह दिया कि आप ये कुछ महीनों के लिए ले लें दवाई. लेकिन कभी कभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको बता दें कि आपने खुद नहीं बंद करनी, आपने दोबारा पूछ के बंद करनी है. आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लेट्स सी 50 मिलीग्राम ले रहा है और वो कुछ ऐसे कि जी आप मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है. नॉर्मली लोग खुद ही बंद कर देते हैं कि जी हम बस अब तो मैं ठीक हो गया था, मैंने दवाई बंद कर दी, फिर मैं डिप्रेशन में चला गया या मुझे एंजाइटी शुरू हो गई. उसका बेस्ट चीज़ होता है कि और नहीं तो अगर आप नहीं जाना चाहते, ऑफिस अपॉइंटमेंट लेना नहीं चाहते, तो एटलीस्ट गिव हिम अ कॉल ये डॉक्टर कि जी मैं आपकी तबीयत ठीक हो गई, आपका क्या ख्याल है, मैं दवाई बंद कर दूँ या कंटिन्यू रखूँ. तो नॉर्मली ये होता है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप थोड़ी डोज कम करके देखें, 50 से 25 मिलीग्राम लें और फिर कुछ हफ्ते देखें कैसा है. अगर आपके सिम्टम वापस आ रहे हैं तो फिर आप फिर 50 पे चले जाएं, और नहीं अगर आ रहे तो फिर ठीक है, मे बी वी कैन ट्राई स्टॉपिंग द मेडिसिन बिकॉज that may not be needed. लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि टाइम के बाद दोबारा रिलैप्स करती हैं. उसमें बताना पड़ता है कि ये दिस मेडिसिन इज़ फॉर प्रिवेंशन, कि आपको ये कंडीशन ठीक हो जाएगी और फिर कुछ अरसे बाद आएगी, आप दवाई बंद कर देंगे, डजंट मीन कि आप ठीक हो गए हैं, यू हैव कम टू द बेस लाइन. और आपको फिर दोबारा ये, चाहे आप दवाई बंद लें ना लें, वो उस कंडीशन में आना है. तो ये मेडिसिन हम इसलिए दे रहे हैं ताकि वो आने से रोके. तो वो जिस तरह माइग्रेन में होता है कि पेशेंट्स जो हैं वो आप दवाई दे देते हैं और माइग्रेन ख़त्म हो जाती है, फिर हेडेक के लिए दवाई एक होती है जो कि अगर 4 दफ़ा माइग्रेन होती है महीने में तो फिर हम उसको मेडिसिन देते रहते हैं प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए, कि प्रिवेंशन के लिए, कि वो दोबारा माइग्रेन ना आए दोबारा. ठीक है. अच्छा सर, इसके बाद जो मैं आपसे अगला एक क्वेश्चन मैं इसमें से ऐड करूँगी वो ये था कि बस और इसको हम अपना लास्ट क्वेश्चन जो है वो लेंगे. इसके बाद जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं उसके डॉक्टर साहब जो है आफ्टर द सेशन आंसर कर देंगे. जो लास्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ वो ये है कि क्या डिप्रेशन या साइकाइट्रिक इलनेस जो है रन्स इन द फैमिली और इज इट जेनेटिकली ट्रांसफर्ड टू? Yes, some do, yes. Some, like any other medical condition, diabetes or blood pressure, height, weight, our thing, they do run, especially if you have two parents who have same, let's see, one parent has bipolar, another one has bipolar, they have a higher chances of getting the disease. So there is that studies are done, monozygotic twins और इस तरह की जो studies हुई हैं उसमें देखा गया कि yes, कि आपको ये होती हैं inherit. इसलिए जब मैरिज होती है तो उसमें आपको जेनेटिक काउंसलिंग करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि जी हाँ ये है. आप प्रेगनेंसी से पहले, प्रेग्नेंट होने से पहले ये आप सोच लें कि 25% चांस है कि इस बच्चे को भी बाइपोलर हो सकता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो दवाई बंद करनी पड़ेगी एंड यू कैन हैव अ रिलैप्स. तो इस तरह से ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दोस थिंग्स. ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. और आपने ये अवेयरनेस सेशन दिया लोगों को, मतलब बहुत सारे इधर क्वेश्चन जो हैं हमने एड्रेस किए. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अभी सोच कर आए थे कि हम डिस्कस करेंगे और वो फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला दोबारा करेंगे. जैसे कि बहुत सारा एक कॉमन इशू है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं और हमें उन्हें लेट इट गो करना नहीं आता. तो डिप्रेशन जो है उसकी एक बड़ी वजह या एंग्जाइटी की एक बड़ी वजह यही है कि हमें वी डोंट नो हाउ टू लेट गो ऑफ थिंग्स और हाउ नॉट टू टेक देम वेरी सीरियसली. तो इंशाल्लाह इनके बारे में हम बात डॉक्टर साहब से दोबारा एक और सेशन करेंगे और उसमें देखेंगे आप लोगों के जो सवालात हमारे पास आए हुए हैं उनका रिप्लाई जो है वो आप लोगों को थोड़ी देर में यहाँ पर मिल जाएगा. So thank you very much for joining us. Thank you very much Dr. Sahab for giving us the time and giving awareness to people. Thank you. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.